الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبه وآله لا سيما بقية الله الرحيم ولعنة الله أما بعد قال الله في كلامه المبين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم فلا تسألوا وہ ہستی جس کو خدا متعال کی ذات بابرکات نے اپنی حقیقت اور اپنی حقانیت کے ثبوت کے طور پر محفوظ رکھا ہوا ہے مہدی آخرزمان علیہ یعنی توحید پر سب سے بڑی دلیل اور توحید کے سب سے بڑے عارف وہ ہمارے زمانے کے شہنشاہ امام زمانہ خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اس پرآشوب زمانے میں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں اقوام عالم کو کسی قوم میں کوئی سکون نہیں ہے. آج کل کیا حالات مشاہدہ کرتے ہیں، کوئی دین، کوئی مکتب، کوئی مذہب آج کل کے دور میں امن محسوس نہیں کر رہا ہے، آشوب کا شکار ہے. لیکن اس دین کے اوپر اگر کوئی قوم ایسی نظر آتی ہے کہ جن کے دل مطمئن ہیں، جو شہادتیں تو پیش کر رہے ہیں لیکن اطمینان کے ساتھ، ایسا لگتا ہے جیسے کربلا کا حقیقی وارث آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے. اگر ہم آج کی دنیا میں فتنہ و فساد کی بات کرتے ہیں، آشوب کی بات کرتے ہیں، پریشانیوں کی بات کرتے ہیں، تو میں یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں سن 61 ہجری عاشور کا دن کون سی مصیبت ہے جو نازل نہیں ہوئی؟ کیا آج کے زمانے میں مشکلات کربلا کے روز عاشور سے زیادہ ہیں؟ بلکہ وہاں پر زیادہ نظر آتی ہیں، اس وجہ سے کہ ایک طرف فقط 72 ہیں اور دوسری طرف وہ لشکروں پہ لشکر آئے ہیں. لیکن اطمینان کس طرف ہے، سکون کس طرف ہے؟ اگر لسان قرآن میں آپ دیکھیں تو آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس کی تعبیر بزرگان نے ان الفاظ میں کی ہے کہ اے حسین سلام اللہ علیہ، شجاعت کے جوہر بہت دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ، اور شمشیر نیام میں آ جاتی ہے. تو آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ وہی حسینیت کے ماننے والوں کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے.
کس ولولے اور جوش سے علی اکبر جا رہے تھے، قاسم جا رہے تھے، اور محمد جیسے قاسم جا رہے تھے، حتیٰ 6 ماہ باب الحوائج کس طرح سے جا رہا تھا کہ بنگوڑے میں، جھولے میں صدائے استغاثہ سننے کے بعد چین نہیں محسوس ہوتا تھا۔ یہ سکون کیوں تھا؟ یہ اطمینان کیوں تھا؟ یہ حجت خدا کے وجود کی برکت سے تھا کہ ہم اگر جا رہے ہیں، فرزند زہرا حجت خدا زمانے کے امام موجود ہیں، ہم ان کی خوشنودی میں جا رہے ہیں، گلے کٹ جائیں، لیکن ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمارے زمانے کے امام ہم سے راضی اور خوشنود۔ آج یہی عقیدہ، کل یہی عقیدہ عقیدہ حسینیت تھا، آج وہی عقیدہ عقیدہ مہدویت ہے۔ کل اس دین کے پرچمدار علمدار حسین ابن علی تھے، آج وہی حسین اگر دیکھنا چاہیں۔ میں آپ کو فقط ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے اور متوجہ کرانا چاہوں گا، ٹائم بہت کم ہے، پھر سوالات کا بھی سلسلہ انشاءاللہ ہے، کہ جس طرح فرمایا تھا فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، جس فرمان ذیشان کا خلاصہ فقط بیان کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص انبیاء کو ان کے فضائل کی معراج پر دیکھنا چاہے، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ آج ہم اسی طرح سے اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ آج کے زمانے کا علی کون ہے؟ اس ایک ہستی کے علاوہ خاندان رسالت کی کوئی اور فرد نظر آتی ہے؟ یہ عقیدہ مہدویت ہے۔ جب تک مخلوقات ہیں، اس حکیم پروردگار نے نظام ہدایت بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک قافلہ ہو، قافلہ سالار نہ ہو، عقلی بات نہیں ہے۔ جب مخلوق قائم ہے تو اس کی ہدایت کا سلسلہ بھی قائم ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ ابو ہریرہ آج آ کر ہدایت کرے گا، دوسرے تیسرے ہدایت کریں گے، کسی کے بس کا روک نہیں ہے۔ یہ کوئی شوخی نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، ایک الہی حقانیت اور حقیقت ہے۔ خداوند متعال نے یہ سلسلہ ہدایت اس طرح سے اپنی مخلوقات کے لیے شروع سے رکھا ہوا ہے اور آخر تک رہے گا۔ انبیاء مبعوث ہوئے، ہر نبی کا اپنا اپنا دائرہ کار، اپنے اپنے فرائض وظائف، نبی ہیں، رسل ہیں، اولو العزم انبیاء اور رسل ہیں، اور سب سے بڑھ کر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر قرآن کریم میں جب آپ دیکھتے ہیں تو خداوند متعال نے متعدد آیات میں فرمایا ہے کہ غلبہ، پیروزی، کامیابی، موفقیت فقط اور فقط دین حق کی ہے۔ سوال اٹھتا ہے، دیکھیں سوال کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اعتراض اچھا نہیں ہے، سوال اچھا ہے۔ سوال تو علوم کے خزانے کی چابی ہے۔ اگر ہم سوال نہیں کریں گے، معارف کے خزانے کس طرح ہمارے سامنے کھلیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خدا کا یہ وعدہ محقق ہو چکا ہے؟ ابھی تک تو نہیں۔ ابھی تک کون سا زمانہ ایسا رہا ہے کہ مکمل حکومت خدا کی رہے، کوئی ظالم نہ ہو، کوئی ڈکٹیٹر نہ ہو، کوئی مفسد نہ ہو، اور فقط الہی نظام ہو؟ کہاں پر نظر آتا ہے؟ 25 سال صبر کر لینے کے بعد امیر کائنات کو اگر حکومت ملتی ہے، مختصر سی حکومت، ظاہری حکومت، ورنہ باطن میں تو یہ ہستیاں ہیں جن کے وجود سے سلسلہ وجود کائنات بندھا ہوا ہے، اور اس 25 سال کے عرصے میں بھی
ولایت، خلافت، سب کچھ مولا کے پاس ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ جب کسی مشکل میں خلفاء پھنس جاتے ہیں تو اس وقت بلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا علی مدد کہنا ٹھیک نہیں ہے، یا علی مدد، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ مولا یہ فیصلہ آ گیا ہے، یہ کیس آ گیا ہے، فیصلہ کرنا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ فیصلہ کرتے ہوئے امیر کائنات نظر آتے ہیں۔ اگر فیصلہ کرنے کی پاور علی کے پاس ہے تو پھر خلافت کس کے پاس ہونی چاہیے تھی؟ لیکن یہی جو زمانہ خلافت ظاہری مولا کائنات بھی ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مولا کے سامنے کتنے روڑے اٹکائے گئے۔ شام میں معاویہ کی حکومت دیکھیں، ایک سے ایک دن، ایک سے ایک نئی اور تازہ سازش۔ تو یہ صورتحال ہے، حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی حکومت الہی کا مکمل نظام نافذ نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ وعدہ الہی کہاں جائے گا؟ ہاں، ایک زمانہ آنے والا ہے، اور ہر مکتب میں آپ دیکھ لیں، یہودیت میں دیکھیں، عیسائیت میں دیکھیں، ابھی مفصل وقت نہیں ہے ورنہ یہ بحثیں موجود ہیں کہ ہر مکتب نے اپنے پاس ایک مقدس عقیدہ اپنے لحاظ سے محفوظ رکھا ہوا ہے جو ان کے دلوں کو تسکین دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک منجی بشریت، تمام بشریت کو نجات دینے والی ہستی ضرور آئے گی۔ یہ ایک کلی عقیدہ ہے جو تمام ادیان کے پاس موجود ہے۔ حتیٰ آپ ہندوستان کی سرزمین پر دیکھ لیں تو بودائی ازم اور یہ جو اس طرح کے ہیں، ان کے پاس بھی عقیدہ موجود ہے۔ اگر اختلاف ہے تو بعض جگہوں پر مصداق کا اختلاف ہے، اگر اختلاف ہے تو بعض جزئیات میں اختلاف ہے، ورنہ یہ ٹوٹلی اور کلی عقیدہ مہدویت تمام کے پاس موجود ہے۔ یعنی بشریت کی ضرورت کا نام مہدویت ہے، یہ عقیدہ مہدویت ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اگر قرآن کریم سے ہم آشنا ہوں، چونکہ میرا خطاب اپنے جوان دوستوں سے ہے، ضرورت ہے اس بات کی، جس طرح ہم انگلش لینگویج پہ توجہ دیتے ہیں، جس طرح ہم انجینئرنگ میں کتنے سال وہ سلیبس پڑھنے، رٹنے اور یہ اپنی آمادگی اور تیاری میں گزار دیتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انجینئر بن سکیں، میڈیکل پر توجہ دیتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بن سکیں، مختلف شعبے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک عقلی، علمی اور الہی تقاضا ہے، دینی تقاضا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگوں کو دین کا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، نہیں، لیکن اس حد تک کہ ہم اپنے دین کے بارے میں اتنی مہارت رکھتے ہوں کہ خود کو بھی مطمئن رکھ سکیں، ہمارے پاس دلائل موجود ہوں، آخر پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اگر کوئی دوسرا بھی ہمارے کالج میں، ہماری یونیورسٹی میں ہماری حقانیت، ہمارے عقائد کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو ہم اس قابل ہونے چاہیے، یہ ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اس کا ٹھوس جواب دے سکیں، قانع کر سکیں۔ یہ میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ اس حد تک بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں عقیدہ مہدویت پر بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کی، سرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خصوصاً یہ قرآن کریم کی آیہ مجیدہ نے کیا فرمایا ہے، اگر ہم مانوس ہوں لہجہ قرآن سے، خدا شاہد ہے، جس طرح قصیدے سن کر آپ جھوم جاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اسی طرح سے تلاوت قرآن میں آپ کو اس سے کتنے گنا زیادہ مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ تو خاکی زبانوں سے پاک ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، فضائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر آیات خدا ہے، لہجہ خدائی ہے اور فضائل اہل بیت ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، مشہور و معروف آیت کہ
کہ وہ خزانہ جو خدا متعال نے محفوظ کر رکھا ہے، بقیت اللہ، بقیہ کس کو کہتے ہیں؟ خزانے کو۔ آپ یہاں پر تشریف فرمائیں، آپ کے لیے بہترین خدا متعال کی طرف سے، حجت خدا کی طرف سے نعمتوں کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ استفادہ کرتے ہیں، کسی پروگرام سے چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، دل میں ہوتا ہے کاش وہی نعمتیں ہمیں کچھ دوبارہ مل جائیں۔ آپ کو تسلی دی جاتی ہے، اطمینان دیا جاتا ہے کہ اس کا بقیہ موجود ہے، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا علی کے زمانے کے لوگ بہت خوش قسمت ہیں اور ہم بد قسمت ہیں، یہ بھی ایک مفصل ٹاپک ہے، سیپریٹ ٹاپک ہے، کہ جو لوگ اس زمانے میں واقع ہوئے ہیں، معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں زمانے غیبت کے لوگ دوسرے زمانوں کے لوگوں پر ترجیح اور فوقیت رکھتے ہیں۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں تو مولا حسین کے دور میں نہیں تھا، میں تو مولا امیر کے دور میں نہیں تھا، وہ لوگ تو اپنے اپنے زمانے کے امام کو دیکھتے تھے اپنے سامنے، میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ فضیلت یہی ہے، نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن ایمان کا استحکام اس قدر ہو کہ گویا میں اپنے امام کو دیکھ رہا ہوں، لطف یہی ہے۔ مومن بالغیب کیا ہوتا ہے؟ کہ دیکھ نہیں رہا، خدا کو ہم دیکھ رہے ہیں نہیں، اس کی حقانیت پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ہے۔ اسی طرح سے اس نے ایک بہت بڑا امتحان یہ رکھا ہے کہ جس طرح خود دکھائی نہیں دیتا اور اپنی حجت کو بھی غائب کر لیا ہے، اس کے وجوہات ہیں، اسباب ہیں، اپنی جگہ پر قابل بحث ہیں، تاکہ مومنین کے دلوں کا امتحان لے سکے۔ اگر ہم پیغمبر خدا کو مانتے ہیں، پہلے امام کو مانتے ہیں، دوسرے امام کو مانتے ہیں، بالکل اسی طرح سے دوستو کہ جس طرح اگر کوئی شخص کہے کہ ہم پہلی صورتوں پر، قرآن مجید کی پہلی صورتوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آخری صورتیں ہمیں کچھ زیادہ اچھی نہیں لگتی ہیں، ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا کیا فیصلہ ہے؟ جو ایک آیت کو ٹھکرا دے اس نے پورے قرآن کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب یہ سلسلہ ہدایت جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، ایک ایک آیت، ایک ایک کڑی ملی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر مہدویت کا عقیدہ نہیں ہے تو آدم کا انکار کر دیا، سلسلہ ہدایت کا سرے سے انکار کر دیا۔ یہ عقیدہ اتنا راسخ ہے، ہماری اچھی طرح سے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ بقیت اللہ خیر لکم، کہ یہ خدا نے جو آپ کے لیے باقی رکھا ہوا ہے ہدایت کا خزانہ، سرمایہ ہدایت، خیر لکم، آپ کے لیے بہت بہتر ہے، جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شرط ہے، ہاں شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دل دولت ایمان سے مالا مال ہو، ورنہ اعتراض ہوگا، اشکال تراشی ہوگی اور قسم قسم کے پروپیگنڈے ہوں گے اور حقانیت کے راستے سے، صراط المستقیم سے انحراف ہو جائے گا۔ لیکن اگر دولت ایمان دل میں موجود ہے تو خدا فرماتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، بقیہ خدا، امام زمان، شہنشاہ زمانہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو۔ دوسرے لفظوں میں اور سادہ لفظوں میں اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ علی والے۔ امام المومنین کون ہیں؟ امام المتقین کون ہیں؟ انہیں کو خطاب ہو رہا ہے، ان کنتم مؤمنین، کیا مطلب؟ یعنی یا ایھا الذین آمنوا بقیت اللہ خیر لکم، اے ایمان والو، اے علی والو، یہ خدا نے جو ذخیرہ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات ضروری تھا تھوڑا سا
ایک کلی بحث کو کھولا جائے، اسی حد تک کافی ہے۔ یہ مہدویت کا عقیدہ ہے، کتنا مضبوط، کتنا مستحکم کہ اگر اس عقیدے سے کوئی منحرف ہو جائے گویا اس نے پہلے نبی سے انکار کر دیا، سلسلہ ہدایت کا منکر ہو گیا۔ آج کا زمانہ، اور کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، کتنے خوش قسمت ہیں آج کے دور میں اگر کوئی قوم اتنی اطمینان کی زندگی گزار رہی ہے، سکون کی زندگی گزار رہی ہے، عشق کے راستے میں، محبت اور مودت اہل بیت علیہ السلام کے راستے میں مشکلات کا آنا یقینی ہے۔ کربلا ہماری درسگاہ ہے، ہم وہاں سے ہر درس لے لیتے ہیں۔ آج کے زمانے کے شہنشاہ کو بھی اگر ماننا ہے اور دل و جان سے ماننا ہے تو دل و جان سے سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ آسودگی اور استراحت کا مطلب نہیں ہے۔ اس مکتب نے شروع سے قربانیاں دی ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی قربانی تک دریغ نہیں کیا تھا۔ آج بھی یہ مکتب عشق، مکتب حق و حقیقت و حقانیت قربانیاں مانگتا ہے۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک کا ایک حصہ گزر چکا، مہدویت کا تعارف، اور دوسرا کچھ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس دور میں ہم کیا کہلاتے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے وظائف اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک کلمہ انتظار، اس کا کیا مطلب ہے؟ انتظار کا یہ مطلب ہے کہ کوئی محبوب آپ کے پاس ظاہر بظاہر موجود نہیں ہے، اس دوران آپ کی جو کیفیت ہے اس کو انتظار کہا جاتا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں بیان کرنا، اور ایسی ہستی کہ جس کو خداوند متعال نے انتخاب اس طرح سے کیا ہے کہ آدم کے دل کی دھڑکن ہمارے زمانے کے امام ہیں، اور وہاں سے لے کر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب نازنین کی دھڑکن ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ علی مرتضیٰ اپنے تمام تر فضائل کے ساتھ اپنے فرزند کے ظہور کے منتظر ہیں۔ اسی طرح سے ایک ایک امام، 11ویں امام علیہ السلام تک، اور بقی والی بی بی کو کتنا انتظار ہوگا کہ جب یہ امانت امامت رسالت کے ہاتھوں میں تھما رہے تھی تو اس وقت کیا کیفیت تھی امامت کی، کیا کیفیت تھی رسالت کی۔ تو وہ بی بی اس وقت بھی جب در و دیوار کے مابین اور درمیان میں تھی، اپنے اسی فرزند کو یاد کر رہی تھی۔ ایسی ایک بلند پایا اور عظیم الشان حقیقت آج کے دور میں ہم شیعوں کے اہل ایمان کے دل کی مضبوط ٹھارس ہے۔ خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ آج اقوام عالم میں کوئی ایسی قوم نظر نہیں آتی جو اتنے یقین سے، اتنے اعتقاد اور اعتماد سے بات کر سکے، لیکن یہ شیعہ قوم ہے جو آج بھی مشکلات کے طوفانوں میں ڈٹ کر یہ بات کر سکتی ہے اور کرتی ہے کہ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا خیال رکھنے والا کوئی ہے، ہاں ہماری نظروں سے اوجھل ہے لیکن ہمارے دلوں سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ انتظار ہے، یہ کیفیت انتظار کہلاتی ہے۔ خود زمانے کے شہنشاہ منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے۔ منتظر وہ ہستی جس کا انتظار کیا جائے، اس حوالے سے، اور منتظر
کہ جو خود انتظار کر رہے ہیں اور اس صفت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. کہتے ہیں کہ بے نازم بے بزم محبت کے آجا گدائی بے شاہی مقابل نشینت، کہ بزم محبت پر قربان جائیں. ایسی بزم ہے، ایسی محفل ہے کہ جہاں پر ایک ماننے والا، ایک گدا اپنے پیشوا کے روبرو بیٹھنے کی جرات کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ مولا کے قدموں میں حاضر ہیں تو کہاں ہم اور کہاں معصوم ہستیاں لیکن زری کے پاس حاضر ہوتے ہیں. کہاں ہم اور کہاں وہ ہستی کہ آدم سے خاتم تک جس کے لحظے ظہور کے منتظر ہیں، لیکن اس ہستی کو ہم اپنے روبرو دیکھنے کے انتظار کے لمحوں میں سب مصیبتیں بھول جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ فقط جس کی یاد میں اتنی لذت ہے اس کی زیارت کی لذت کیا ہوگی. یہ انتظار، منتظر اور منتظر، ہم انتظار میں ہیں، مولا انتظار میں ہے کہ اذن خدا ملے، اجازت خدا ملے اور ظہور کرنے کا اعلان کریں اپنے مخصوص الفاظ میں. یہ بھی علیحدہ ٹاپک ہے، کن الفاظ سے، کن جملات سے مولا اپنے ظہور کا آغاز کریں گے. وہ مولا کے دل کی حسرتیں ہیں، دل کے ارمان ہیں. اب اس دور میں جب ہم واقع ہوئے ہیں اور اس معرفت کے ساتھ انشاءاللہ زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہمارے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے میں غیبت امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والے لوگ ہمارے شیعہ، ہمارے ماننے والے باقی زمانوں کے لوگوں سے افضل ہیں. روایات موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری کا احساس ہمیں کچھ زیادہ ہونا چاہیے. جب اس طرح سے ہے تو پھر کیا میرے لیے شائستہ ہے، سزاوار ہے کہ میری زندگی گزر جائے اور میں مولا کی یاد میں نہ رہوں، مولا سے غفلت میں رہوں. کیا ہمارے لیے یہ شائستگی رکھتا ہے مطلب کہ ہم کتنے، ہماری قوم محرم، سفر اور دیگر مناسبات سے کتنے پیسے دیتی ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ جیبیں لٹاتی ہے، خزانے لٹاتی ہے، نہیں، اپنے پاک اور پاکیزہ عقیدے کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں حسینیت کے نام پر دیتی ہے. لیکن کیا ہمارا وظیفہ ایک یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھنے والا خطیب ہو یا ذاکر ہو اس سے ڈیمانڈ کریں، مطالبہ کریں، ریکویسٹ کریں کہ اس زمانے میں اگر خداوند متعال نے ہمیں زندگی بسر کرنا نصیب فرمایا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے افضلیت رکھتے ہیں. خدا کا نام ہے، ایسا نہ ہو کہ شروع سے آخر تک مجلس شروع بھی ہو، ختم بھی ہو جائے لیکن زمانے کے شہنشاہ کا یا تو بالکل نام بھی نہ لو اور یا پھر نام لیا جائے تو فقط کہاں پر؟ آخری دعا کے آخری حصے میں کہ خدا ہمارے زمانے کے امام کو جلدی بھیج. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ ہستی کہ جس کے وجود کی برکت سے نظام کائنات کی نبضیں چل رہی ہیں، اس سے اتنی غفلت ایک مومن، اور پھر ہم اپنے آپ کو منتظر بھی کہلائیں. لگاتا ہوں اور آپ کو یہ جہاں اس کاروان میں جو لیڈ کر رہے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی آپ لوگوں نے اپنا ایک بجٹ رکھا ہوا ہے اس میں سے ایک حصہ مخصوص کرتے ہیں. میری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کہتے ہیں نا شام غریباں کو مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مصائب یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تصور میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے اور کافی ہوتا ہے. اسی طرح سے ہے کہ یہ تڑپ اور طلب اگر دلوں میں زندہ ہو جائے تو پھر آپ خود بیٹھ جائیں، اپنی ڈائریاں نکال لیں، قلم کھول لیں اور لکھنا شروع کر دیں. اگر میں منتظر ہوں تو میرا وظیفہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنے پوائنٹس لکھیں، اپنے قلبی تاثرات لکھیں
آپ کے کاروان سالات جمع کریں گے، ہمیں دکھائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک جوائز کی اور انعامات کی صورتحال، تاکہ ہم تھوڑا سا اس حقیقت کو نزدیک سے انشاءاللہ محسوس کرنے کی اور اس چاشنی کو چکھنے کی انشاءاللہ کوشش کر سکیں، اور ایک قدم آگے بڑھ سکیں، اور صف منتظرین میں باقاعدہ انشاءاللہ ہمارا شمار ہو سکے۔ صلوات بس ہمارا آج کا وقت بھی اتنا ہے، بیان بھی اتنا ہے۔ ایک نقطہ فقط آپ کی رہنمائی کے لیے، انتظار سستی اور کاہلی اور غفلت کا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ کہ جس پر انبیاء کی نگاہیں ہیں، وہ کہ جس پر جنت البقیع والی بی بی کی نگاہیں ہیں، وہ کہ جس پر تمام معصومین کی نگاہیں ہیں، وہ آج کے اسی دور میں، یہی جو ڈیوریشن ہے، غیبت کا زمانہ ہے، اس دور میں آپ کے اور ہمارے دلوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنے خالص کا انتخاب کرنے میں مصروف ہے۔ میری انتظار کا جذبہ کس دل میں ہے؟ مجھے کون ہے جو دل سے یاد کرتا ہے؟ یہ سستی، کاہلی اور غفلت کا نام انتظار نہیں ہے کہ بس آئے گی، بس کے ٹائم تک ہم آرام سے بیٹھے رہیں، بس وقت گزارنا ہے۔ اگر وقت گزاریں گے، خدا شاہد ہے، اس حقیقت کے جذبے کے ساتھ اپنے مولا کے ظہور کے وقت ان کی خدمت میں کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر آج دل میں تڑپ پیدا کریں گے، مولا کو یاد کریں گے، اور مولا کی یاد میں جتنے قدم بڑھا سکے، اپنی عزیز ہستیوں کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ابھی آپ یہی کرنٹ افیئرز جن کو کہتے ہیں، یہی آپ دیکھ لیں، گھر سے آپ باہر آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے مختصر وقت کے لیے باہر آئے ہیں، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی، اپنے والدین کتنے یاد آتے ہیں۔ ان سب کی جانیں ہزارہ مرتبہ قربان اس مہدی زہرا کے ایک نفس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں کے جو سوالات ہیں جو برادران سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ سوالات کر سکتے ہیں، وہ اپنے منجی کے انتظار میں ہیں۔ جو یہودی ابھی موجود ہیں ان کے پاس یہ عقیدہ موجود اور محفوظ ہے۔ مسیحی اپنے اسی عقیدے پر ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ منجی سے مراد مسیح ہے، اور یہ لوگ بھی جو منجی سے مراد، منجی یعنی نجات بخش ہستی، نجات دینے والی ہستی، منجی بشریت، یہ لوگ بھی ہیں۔ تو مزے کی بات کہ اب آپ نے یہ سوال کر دیا تو آپ کو یہ بتاؤں تاکہ اس وقت ہم حسرت نہ کرتے رہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے، احادیث میں موجود ہے، کل ہم پھر یہ گلہ شکوہ نہ کریں، جیسا کہ ہو سکتا ہے کربلا میں جو لوگ گئے تھے ان کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے تھے کہ جو راستے میں ہی جاتے جاتے واپس آئے، بعض ایسے ہیں کہ جب امام وقت نے مہلت دی اور فرمایا کہ میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں شب عاشور، اور جانا چاہو تو چلے جاؤ، اس وقت بھی کتنے لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، بعد میں پشیمانی کرتے رہے کس کام۔ یہ جو مسیحی ہیں جو اس عقیدے پر ابھی بھی ہیں، اور انہوں نے آخری پیغمبر کو قبول نہیں کیا، لیکن اپنے عقیدے میں اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور ہمیں نجات دیں گے، یا اور ایک نام سے وہ جب دیکھیں گے کہ عیسیٰ مسیح علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے، آسمان چاروں سے نزول ہونا ہے، یہ اٹل حقیقتیں ہیں۔ ہمیں مہدویت کی بحثوں میں یہ سب کچھ حقائق معلوم ہو جاتے ہیں۔ جب عیسیٰ مسیح کا نزول ہوگا اور ادھر امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، اور ہمارے زمانے کے امام فرمائیں گے حقانیت آشکار کرنے کے لیے کہ اے نبی خدا آئیں جماعت کرائیں، نماز کے لیے صفیں منتظر ہیں، تو وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے اے فرزند رسول خدا، آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا جرأت ہے، اور حق کا امام امام جماعت ہوگا،
دعا کریں، حسرت کی ہماری ہونی چاہیے، خدایا اس وقت میں اس غریب الغربا کی حرمت کا واسطہ، تنہا تربت کا واسطہ، غربت کا واسطہ ان صفوں میں کہیں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یہ ہماری حسرتیں ہونی چاہیے۔ تو اس وقت جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ زمانے کے امام جماعت ہیں اور عیسیٰ مسیح جہاں پر سر رکھ رہے ہیں وہاں پر مہدی زہرا کے قدم ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے، تو دوستو یہ خبر پھیلنے میں کچھ دیر نہیں لگے گی، جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے عیسائی آ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ اپنے رہبر و پیشوا اور یہ بقیت اللہ خزانہ خدا جو ہیں، ان کی پہچان کے لیے، ان کی معرفت کے لیے، ان کی حقیقت اور حقانیت پر دلالت کے لیے ایک نبی کو اس طرح سے چوتھے آسمان پر خداوند متعال نے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو یہ مسیحی ہوں گے۔ پھر ہم کل اعتراض نہ کریں اور حسرت نہ کھائیں۔ اب کربلا سے جو لوگ واپس پلٹ آئے کسی وقت بھی کسی قسم میں بھی شمار ہیں، تو وہ حسرت کرتے ہیں کس پر؟ حضرت غور پر، کہ یہ پوری زندگی تو اس طرف رہے، آخر میں اس طرف آ کر اتنا مقام پا لیا۔ میرے دوستو، حدیثیں بتا رہی ہیں، زبانیں عصمت بتا رہی ہے، یہ حقائق دیکھ کر عیسائیت کی اکثریت ہمارے مولا کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کا شرف پا لے گی، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہوں گے۔ کوئی اور سوال؟ سوال اس طرح کریں تاکہ آواز تاکہ پہنچے۔ کچھ نوجوانوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ امام علیہ السلام کی جب آمد ہوگی تو جو نوجوان دین فہم نہیں ہوگا، امام علیہ السلام اپنی ہی تلوار سے اس کا قلعہ پہنچ گئے۔ کچھ نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، اس طرح سے ایک کنسیپٹ پیش کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ بھائی کا سوال تو سن لیا آپ لوگوں نے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے پیش کیا گیا ہے، مولا علی علیہ السلام کا چہرہ وہ کیسے لوگوں نے ایک سخت اور خشن کر کے پیش کیا کہ علی اتنے عادل ہیں کہ بس یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر عدالت ہے تو اسی عدالت میں لذت بھی ہے۔ جس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ خود قصیدے پڑھ رہا تھا، لوگوں نے کہا عجیب ہو، اب تو علی کی مخالف ہو جاؤ، تمہارا تو ہاتھ کٹ گیا ہے۔ کہا کہ میں مخالف ہو جاتا اگر علی مجھے سزا نہ دیتے۔ کیوں؟ کہتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے تو پتہ ہے میں چور ہوں، چور کی سزا جو ہے تو وہ حق امام کو خدا نے اجازت دی ہے کہ اس پر حد جاری کرے، حد جاری نہ ہوتی تو ان کی ولایت پہ شک کرتا، اب حد جاری ہو گئی ہے۔ اور حسنین شریفین یہ مقدس وسیلہ، ان کے وسیلے سے وہ اس کی کٹی ہوئی انگلیاں آ کر تو پیش کی جاتی ہیں۔ امیر کائنات اس جذبہ حب کی بنا پر دعا کرتے ہیں اور دوبارہ وہ ہاتھ سالم ہو جاتے ہیں۔ علی سخت نہیں ہے، خشن نہیں ہے، اگر سختی ہے تو وہی ہے کہ رحماء بھی ہیں اور اشداء بھی ہیں۔ تو جہاں تک اپنی اس حقیر کی ریسرچ کا تعلق ہے، تحقیق کر کے دیکھا ہے تمام ان ہادیوں میں سلسلہ ہدایت جہاں سے شروع ہوا جہاں تک ختم ہو رہا ہے، اور دیکھ لیا کہ فقط دو ہستیاں ہیں جن کو آیت یا روایت میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ ایک ہمارے آخری زمانے کے پیغمبر خدا ہیں، اور ایک ان کے آخری وسیع مہدی زہرا امام زمان علیہ السلام۔ جہاں تک تلوار کا تعلق ہے تو تلوار چلتی ہے، لیکن مولا علی کی تلوار کیسے چلتی تھی؟ مالک اشتر نے افتخار کیا تھا، فخر کیا تھا، البتہ محبت میں
اور آپس میں اتنی فرینکنیس تھی، ولایت کی اتنی قربت نصیب تھی جن پر ایک مومن کو رشک کرنا چاہیے۔ آپ کی یہ آئیڈیل ہستیاں ہونی چاہیے کہ جتنا جو معصوم سے نزدیک ہے، شہنشاہ وفا سے اور نزدیک کون ہو سکتا ہے؟ ہماری آئیڈیل ہستی۔ اسی طرح سے دیکھتے دیکھتے مالک اشتر اپنے مقام پر، تو ایک دفعہ مالک اشتر نے افتخار کا اظہار کیا، مولا آج کی جنگ میں جتنے آپ نے مارے تعداد گنی گئی تو میں نے بھی اتنے ہی مارے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ اگر مار رہے ہیں تو کس کی دی ہوئی وہ قوت قلب ہے جس کی بنا پر مار رہے ہیں؟ حجت خدا ہے بیوم نے ہی روز تلوارا کہ رزق کے شجاعت کہاں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک نقطہ ہے اور بہت دقیق ہے، بہرحال ظاہری مسئلہ کہ مولا جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے مارے، فرماتے ہیں لیکن مالک تم اپنی جگہ پر، ہم اپنی جگہ پر۔ یہ خلاصہ جواب ہے مولا امیر علیہ السلام کی اس گفتار کا کہ فرماتے ہیں مالک تمہارے سامنے جو آ گیا، جو تمہاری ذات میں آیا، تم نے اس کو نہیں چھوڑا، لیکن میری تلوار ہر سر کو بدن سے جدا نہیں کرتی۔ یہ نظر کرتے ہیں ہم کہ اس کی پشتوں میں کہیں پر ہمارا کوئی چاہنے والا تو نہیں ہے، ورنہ مالک کیا سمجھتے ہو کہ اس میدان میں کوئی تھا جو علی کی تلوار سے بچ سکتا؟ تو وہی تلوار، وہی ذوالفقار ایک امین فرزند ہے مولا کے، جو آج کے زمانے میں پردہ غیبت میں ہے، بقیت اللہ الاعظم ہے، ان کے پاس وہی تلوار ہے۔ یہ تلوار کا مستحق امام وارث امیر المومنین بھی امین ہے، اور وہ خود ذوالفقار بھی امانتوں کے راز اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، امین ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوست دشمن کی کوئی پرکھ نہیں کرے گی، شناخت نہیں کرے گی اور ایسے ہی چلے گی اور اس میں ہم بھی اسی طرح کٹ جائیں گے؟ یعنی یہ تو مذہبیت سے دور رکھنے کے لیے جو پروپیگنڈے کیے گئے یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے مولا بہت شفیق ہیں، بہت شفیق، وہی رحمت للعالمین کی صفت کا کامل ترین تبلور وہ امام زمانہ علیہ السلام کی شکل و صورت اور سیرت میں ہے۔ تو رحمت للعالمین کے رحمت للعالمین فرزند سے رحمت ایک خزانہ ہے، خزانہ رحمت، اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہی توقع اپنے امام سے کریں۔ اگر ہمارے دل میں اپنی یہی روزمرہ کی زندگی، محسوس و ملموس زندگی دیکھ لیں، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میرے دوست آپ کی بہت محبت میرے دل میں ہے، تو اگر وہ بھی کسی معیار پر ہیں تو کیا کہیں گے کہ اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو میرے دل میں کیسے نفرت ہو سکتی ہے؟ وہی جذبہ میرے دل میں بھی موجود ہے۔ اور اسی کو ایک محاورے کی صورت میں اس سچائی کو پیش کیا گیا ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے دل میں تو اپنے زمانے کے امام کی محبت ہو، ہم تو صبح و شام مولا پر سلام کریں، زیارت آل یاسین پڑھیں، سلام فرزند زہرا آپ پر ان لمحوں میں جب آپ تکبیر کہتے ہیں، جب آپ تحلیل کہتے ہیں، جب آپ حالت قیام میں ہیں، حالت رکوع میں ہیں، حالت سجود میں ہیں، حالت استغفار میں ہیں، حالت قنوت میں ہیں۔ استغفار کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مولا تو معصوم ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اتنے مہربان امام۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے اور ہمارے امام علیہ السلام کے درمیان جو پردے ہیں گناہوں کے، وہ پردے استغفار کی وجہ سے یہ شیشہ صاف ہوتا ہے، استغفار کی برکت سے یہ شیشہ صاف ہوتا ہے، یہ فاصلے ختم ہوتے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں غفلت میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، گویا احساس نہیں ہے، مولا کی معرفت نہیں ہے، لیکن وہ ہستی پھر بھی چاہتی ہے کہ یہ بھولے بھٹکے آخر ہیں تو ہمارے، میں ان کے لیے استغفار کروں، یہ فاصلے ختم ہو جائیں، یہ دوریاں ختم ہو جائیں، میرے ہیں میرے پاس آ جائیں۔ کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو؟ ہاں
5 منٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور یہ زمانہ امام امت امام علیہ السلام سے جو قیامت تک کا سفر ہوگا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ روشنی کے لیے تو یہ ٹاپک آپ نے اتنا بڑا لیا ہے مختصر بہرحال ایک زمانہ غیبت ہے، یہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ۔ اس کے بعد انشاءاللہ خدا و متعال ہمیں اس رؤوف اور مہربان امام علیہ السلام کی بہت زیادہ برکات ہے، ان میں سے ایک یہ برکت بھی انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہمارے شامل حال فرمائے کہ اپنے زمانے کے امام کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ہماری آنکھوں میں اتنی پاکیزگی ہو نا کہ مہدی زہرا کے چہرے تابناک پر نظر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب کردار ہم نے بنانا ہے، وہ ایبیلٹی اپنے اندر، یہی زمانہ غیبت جو ہے نا، یہ صلاحیت پیدا کرنے کا زمانہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک امتحان آنے والا ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں، یہ خود یہ زمانہ امتحان ہے، مفصل بحث ہے۔ بہرحال یہ ایک زمانہ غیبت ہے، اور اس کے بعد زمانہ ظہور ہے کہ جس وقت مولا تشریف لائیں گے۔ اسی طرح سے ہم عقیدہ رجعت رکھتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ تمام معصومین علیہ السلام انشاءاللہ بإذن خدا پلٹیں گے، اور خوش قسمت لوگ جو زمانہ ظہور میں زندگی گزاریں گے، حتیٰ کہ جو اس سے پہلے بھی گزر گئے، کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے، کچھ اس سے پہلے، لیکن وہ اگر دل سے زمانے کے امام کے چاہنے والے تھے، خواہش رکھتے تھے، تو اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں، ان طریقوں پر چلتے ہوئے وہ اس قابل ہو گئے ہیں کتنے لوگ گزرے ہوئے بھی، کہ جو مولا کے ظہور کے بعد خدا متعال انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اور وہ زمانہ ہے کہ جو ایک آرمانی زمانہ ہے، ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس کی حسرت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو یہ زمانہ کب تک ہے؟ زمانہ ظہور، اس کی مدت ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بچہ جو مادویت کا شوق رکھتا تھا، تو اس نے سوال کیا، کہتا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مولا جب تشریف لائیں گے ظہور کریں گے۔ اب یہ بھی دیکھیں دلچسپی کی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ اس کے گھر کا ماحول فضا اس طرح سے ہے کہ اس بچے میں بھی مادویت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے۔ سے تو توقعات بہت زیادہ ہیں، خود بھی آپ کو اس مسئلے میں روشن ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، اور اتنا کلیئر کہ دوسروں کو بھی انشاءاللہ یہ روشنی بانٹے۔ یہ وہ نور ہے۔ دیکھیں سب سے اصول دین میں سب سے بیسک عقیدہ کیا ہے؟ صاف ظاہر توحید ہے۔ وہ توحید کی حقیقت کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ عقیدہ توحید حقیقت میں کیا عقیدہ ہے وہ کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ولایت اور امامت کے راستے سے توحید کو سمجھنا نہ چاہے۔ یعنی معرفت امام زمان علیہ السلام میں اتنا کافی ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت سے غافل ہے اور بے نصیب ہے، یہ اس کو نصیب نہیں ہے معرفت، وہ کبھی بھی توحید کے عقیدے کی دور تک بھی نہیں سن سکتے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا تھا کہ بشروطہا وانا من شروطہا، کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اس توحید کی کچھ شرطیں ہیں اور اس میں سے ایک امامت ہے۔ تو یہ بہرحال اس بچے نے سوال کیا کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے اور اس میں ایک چیز پڑھ کے بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ پوچھا کیا چیز تھی جو پریشانی کا باعث بنی؟ کہا کہ میں نے پڑھا کہ مولا ظہور کے بعد 7 سال تک حکومت کریں گے، تو میں بچہ ہوں، پریشان ہو گیا ہوں کہ میرے مولا ہم اتنا ان کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ آئیں گے تو فقط 7 سال حکومت ہوگی۔ تو اب یہ ڈیوریشن کتنی ہے، مدت کتنی ہے مولا کی حکومت کی؟ یہ حکومت الہیہ ہے، مکمل ہولڈ ہے خدا وند متعال کی حکومت کا۔
جس میں خدا کا ایک مخالف بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ مولا تشریف لائیں گے، آہستہ آہستہ خود بھی تبلیغ کریں گے، ان کے 313 مبلغ اور کمانڈر بھی اپنے اپنے جہاں کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی، جا کر تبلیغ کریں گے، اور یہ کچھ عرصے میں ہی زمین ہر قسم کے فتنہ و فساد سے، نفاق سے، بغض سے اور مخالفت اہل بیت، مخالفت خدا سے پاک ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ خدا کی حکومت ہے۔ فقط یہ جو 7 سال ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے، 70 سال کا بھی عرصہ بیان کیا گیا ہے، 700 سال کا بھی عرصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور کسی نے معصوم کے سامنے کہا کہ مولا کو حکومت کہیں مختصر حکومت نہ ہو، تو جواب جو مولا نے دیا اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اتنی ہوگی کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آخر اینڈ کس پہ ہے؟ قیامت پہ۔ تو اس وقت تک یہ ساری حکومت، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر وہی حدیث جو کل آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، بنا اور اللہ، کہ ہمارے وسیلے سے خدا بن متعال کی معرفت ہوئی، اس کی حقانیت اس وقت محقق ہوگی۔ اب بھی ہے آپ لوگوں کی صورت میں کہ جہاں پر کہیں معرفت ہے تو اہل ایمان میں ہے، اور کہیں پر بھی نہیں ہے۔ عبادت ہے، بندگی ہے، بنا عبد اللہ، ہمارے وسیلے سے خدا کی عبادت ہوئی ہے، تو انہی ہستیوں کے وسیلے سے، وہ بھی فقط اہل ایمان میں ہے، اور کہیں پر بھی خالص بندگی خدا کا تصور بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت ہے کہ جب ہر مومن معرفت میں کمال پر ہوگا، عبودیت میں کمال پر ہوگا، اور وہ وقت ہے کہ جب اس فرزند زہرا کی برکات اس قدر ہوں گی کہ آج کے زمانے میں کتنی ترقی ہوئی ہے، کتنی پیش رفت ہوئی ہے، کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ماڈرن زمانہ ہے، لیکن یہ اس زمانے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے۔ اس وقت اتنی علوم کی ترقی ہوگی، اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوگی، اور وہ برکات کہ جو خداوند متعال نے اس وجود نازنین میں رکھی ہیں، وہ آسمانی برکات، وہ زمینی خزانے، سب کچھ کھل کر اہل ایمان کے سامنے آ جائیں گے۔ خداوند بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔